بچے اردو زبان سیکھ لیتے ہیں، اگر انگلش گھرانے میں پیدا ہوں تو انگریزی سیکھ جاتے ہیں، جاپانی گھرانے میں پیدا ہوں تو جاپانی سیکھ جاتے ہیں۔ بچے ایماندار گھرانے میں پیدا ہوں اور ایمان کی زبان نہ سیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمی کہاں ہے؟ کمی یہاں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایمان کی زبان نہیں بولتے۔ اگر ایمان کی زبان نہیں بولیں گے تو بچے کیسے ایمان میں ترقی کریں گے؟ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج فادرس ڈے کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ دن دیا ہے، اور خاص طور پر ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسے والد صاحبان عطا کیے ہیں جو تھکاوٹ کے باوجود، گرمی ہو یا سردی، ہمارے لیے انتھک محنت اور کوشش کرتے رہتے ہیں، بڑی خاموشی سے ہمارے لیے ہر روز قربان ہوتے ہیں، بڑی ہمدردی سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور دل میں ہمارے لیے بڑی گہری محبت رکھتے ہیں۔ ان باتوں کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایمان کی میراث۔ اگر میں اس ٹاپک کو کھولتا چلوں تو سادہ مطلب یہ ہے، آئندہ نسل میں خدا کی سچائی کو منتقل کرنا، آئندہ نسل میں ایمان کی سچائی کو یا ایمان کی میراث کو منتقل کرنا، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ایک باپ کی زندگی کا اثر ہمیشہ اپنے بچوں پر رہتا ہے، وہ اثر اچھا ہو یا برا ہو، ہمیشہ ایک باپ کی زندگی کا اثر جو ہے وہ اپنے بچوں کی زندگی پر رہتا ہے۔ باپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ایک باپ کے الفاظ اپنے بچوں کے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں، آج دنیا کی چاہت پتہ کیا ہے؟ دنیا کی چاہت یہ ہے، کاش ساڈا پیو بڑا وڈا بزنس مین ہوندا۔ پتہ ہے آپ کو؟ یہ دنیا کی خواہش ہے، دنیا کی یہ چاہت اور یہ خواہش ہے کہ کاش ہم امیر باپ کی امیر اولاد ہوتے۔ آج دنیا کی یہ چاہت ہے، لیکن دنیا کو یہ نہیں پتا دنیا کی ضرورت کچھ اور ہے۔ چاہت میں اور ضرورت میں فرق ہے۔ چاہت سے پہلے ضرورت سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج دنیا کی ضرورت ایسے والد صاحبان ہیں جو ان میں ایمان کی میراث کو منتقل کر سکیں۔ ایسے والد صاحبان کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کی چاہت یہ ہے کہ کاش ہم ایک امیر باپ کی امیر اولاد ہوتے۔ ایک بہترین میراث جو ایک باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ دولت نہیں ہے، بلکہ وہ سچائی ہے، وہ ایمان کی سچائی اور ایمان کی میراث ہے
جو وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ سکتا ہے یا ان کو دے سکتا ہے. شاید ایک باپ یہ سمجھتا ہو کہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ یا کامیابی یہ ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو. میں سمجھتا ہوں آج جتنے بھی والد صاحبان یہاں بیٹھے ہیں ان کی شاید شدید خواہش یہ ہو کہ میں اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بہتر کر سکوں یا میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے. لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک باپ کی سب سے بڑی کامیابی یا اچیومنٹ دنیاوی مستقبل تعمیر کرنا نہیں ہے, بلکہ ایک باپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ خدا پرست گھرانہ جو ہے وہ تعمیر کرے. ایسا گھرانہ جہاں خدا کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری کی جاتی ہو. ایسا گھرانہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے. اور جب ایسا گھرانہ تعمیر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا گھرانہ اگر ایک باپ نے تعمیر کر لیا تو سمجھ لیں کہ اس باپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ اور کامیابی ہے. ہو سکتا ہے بچے وہ سب کچھ بھول جائیں جو کچھ آپ نے ان کے لیے کیا ہو یا خریدا ہو, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں بچے وہ راست زندگی نہیں بھول سکتے جو آپ نے ان کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ بسر کی ہے. جائیداد بھول سکتے ہیں, جو کچھ آپ نے بچپن میں ان کے لیے کیا, جوانی میں ان کے لیے کیا, بچے وہ بھول سکتے ہیں. لیکن بچے اس بات کے گواہ ضرور ہوں گے کہ ہمارے باپ نے ایک راست باز زندگی بسر کی ہے. اس بات کے گواہ ضرور ہوں گے. ایک باپ کا کردار نسلوں کو تشکیل دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے زبردست قیادت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے. بچے زبردست قیادت یا لیڈرشپ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے باپ سے سیکھتے ہیں. جب وہ گھر کے معاملات کو کی قیادت کرتے ہوئے, گھر کے معاملات کو لیڈ کرتے ہوئے جب بچے اپنے باپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے وہ لیڈرشپ سیکھتے ہیں, قیادت سیکھتے ہیں. اور اگر قیادت ہی ٹھنڈی مٹھی ہو تو پھر وہ کیسے لیڈر بنیں گے؟ وہ لیڈر بھی جو ہیں وہ ٹھنڈے مٹھے بنیں گے. اس لیے زبردست یا بہترین قیادت کا آغاز ہمیشہ گھر سے ہوتا ہے, اور پہلا لیڈر جو ان کے لیے ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ ان کا باپ ہوتا ہے. آج کی پہلی تلاوت جو آپ کے سامنے کی گئی, سن اے اسرائیل, خداوند تیرا خدا, خداوند ہمارا خدا ایک ہی, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. آپ کو پتہ ہے استثنا کی کتاب جب لکھی گئی تو بنی اسرائیل قوم جب دریائے یردن کے کنارے پر تھی اور ملک کنعان میں داخل ہونے کو تھی, تو خداوند کے بندہ موسیٰ نے ان قوانین کو دہرایا جو بنی اسرائیل کے لیے بڑے ضروری تھے. ان تمام قوانین کو دہرایا, اور سب سے اہم جو قانون تھا یا حکم تھا وہ یہ تھا کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر, محبت رکھ. خداوند کا بندہ موسیٰ جان چکا تھا کہ خدا کے لوگوں کا مستقبل آئندہ نسلوں کی روحانی تربیت پر منحصر ہے. اگر آئندہ نسلیں ٹھیک ہوں گی تو ان کا مستقبل بہتر ہوگا. اس لیے اس نے والدین کو ہدایت دی,
خاص طور پر والد صاحبان کو کہ وہ خدا کے کلام کو گھر کا ضروری حصہ بنائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب بھی خدا بات کرتا تھا تو قبیلوں کے سرداروں کو بلایا جاتا تھا، اور گھر کا سردار کون ہے؟ گھر کا سردار باپ ہوتا ہے۔ اور جب یہ آرڈر کیا جاتا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو خدا جب گھرانوں سے مخاطب ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا باپ سے مخاطب ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے۔ آج کا مرکزی پیسج جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہ حوالہ صرف تعلیم کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس روحانی میراث کے متعلق ہے جو ایک نسل سے ہوتے ہوئے نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک نسل تک تعلیم کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے جو ایک نسل سے آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ تو اپنی اولاد کو بیٹھتے وقت، چلتے وقت، لیٹتے وقت، اٹھتے وقت ان کو یہ سکھا اور سمجھا۔ یہ صرف تعلیم کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی میراث کا معاملہ ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم چوتھی آیت پڑھتے ہیں، بڑی غور طلب بات ہے یہ، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات گھرانے تک بعد میں پہنچے، پہلے باپ تک پہنچنی چاہیے۔ ایک باپ کو روحانی طور پر اپنے خاندان کی تربیت سے پہلے اس بات کا تجربہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کو جانے اور پہچانے۔ اس سے پہلے کہ گھر کا سربراہ اپنے گھرانے کی روحانی طور پر رہنمائی کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخصی طور پر خدا کو جانے۔ ایک باپ کبھی بھی وہ چیز اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا جو اس کے پاس نہیں ہے۔ ہے کوئی باپ یہاں ایسا بیٹھا جس کے پاس خود نہ ہو اور وہ اپنے بچے کو دے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ وہی کچھ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ اپنے بچوں کو ایمان دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ مسیحی بچوں کو ایسے والد صاحبان کی ضرورت ہے جو حقیقی طور پر خدا کو جانتے ہوں اور اس کی عبادت بڑی عاجزی اور حلیمی سے کرتے ہوں۔ ایسے والد صاحبان کی ضرورت ہے مسیحی بچوں کو، جو خود خدا کے سامنے جھکتے ہوں، جو خود خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہوں، جو خود خدا کے گھر کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے وفادار اور مخلص ہوں۔ ایسے والد صاحبان کی ضرورت ہے بچوں کو۔ یشوع کیا کہتا ہے خداوند کا بندہ؟ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش۔ وہ شخصی طور پر پہلے خود جانتا تھا، وہ اس بات کو سمجھتا تھا، وہ سن چکا تھا کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ وہ سن چکا تھا، اس لیے وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ بت کوئی چیز نہیں ہے۔ بتوں کے آگے قربانی چڑھانا بالکل بے فائدہ ہے۔ اس لیے والد صاحبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جب تربیت کریں تو اس سے پہلے وہ خود یہ سن لیں اور جان لیں کہ ہمیں خداوند کی پرستش اور عبادت کرنا ضروری ہے۔ خدا ہم سے ایسی عقیدت چاہتا ہے
جو پورے دل سے ہو. جب آپ 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر؟ محبت رکھ. خدا ہم سے ایسی عقیدت چاہتا ہے جو پورے دل سے ہو. ایک استاد کبھی بھی اس مضمون کو صحیح طریقے سے اپنے شاگردوں کو نہیں پڑھا سکتا اور سمجھا سکتا جس مضمون کی اسے خود صحیح طریقے سے سمجھ نہ ہو. ایک بندے کو خود ہی کسی مضمون کی صحیح یا سبجیکٹ کی سمجھ نہیں ہے، وہ کس طرح سے دوسروں کو سکھا سکتا ہے یا سمجھا سکتا ہے؟ اسی طرح سے اگر ایک باپ نے خدا کے ساتھ محبت کا وہ مضمون نہیں پڑھا تو وہ کس طرح سے اس محبت کا مضمون اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے؟ جب اس باپ نے خود ہی اس محبت کا تجربہ خدا کے ساتھ نہیں کیا، وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو کہہ سکتا ہے کہ بچوں خدا سے محبت رکھو؟ وہ بچے کبھی بھی خدا سے محبت نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس گھر کے سربراہ نے خود خدا سے محبت کا تجربہ ظاہر نہیں کیا. بچے آپ کی ہدایات سے زیادہ اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو کچھ وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. احکام بات کی بات ہے، گھر کے اصول اور قانون بات کی بات ہے. پہلے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ صبح اٹھ کر دعا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آپ خدا کے گھر میں وفاداری سے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اگر آپ کے بچے آپ کو وفاداری سے خدا کے گھر آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے بچے بھی اسی وفاداری کے ساتھ خدا کے گھر آئیں گے. آج دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مردوں کی تعداد ہر کلیسیا میں کم ہوتی ہے. یہاں بھی دیکھ لیں، عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں. ہر کلیسیا میں ایسا ہوتا ہے. کیا آپ اپنے بچوں کے لیے یہ میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ خدا کے گھر نہیں جانا؟ ہو سکتا ہے آپ کے الفاظ کچھ کہیں، لیکن آپ کے کام یہی بتاتے ہیں. جب آپ خدا کے گھر نہیں آتے، آپ کے کام یہی بتاتے ہیں کہ آپ ایسی میراث چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ آپ کے بچے بھی خدا کے گھر نہ آئیں. 6 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. These words that I command you today shall be on your heart. کہ جن باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جن احکام کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یا جن احکام کو کرنے کے بارے میں تمہیں کہتا ہوں، وہ تیرے دل پر نقش رہیں. سمجھنے کی ضرورت ہے. ایمان کی میراث پہلے باپ کے دل میں خود اترنی چاہیے. پہلے ایمان کی میراث باپ کے پاس خود ہونی چاہیے، پھر ہی وہ بچوں تک وہ اس میراث کو کیا کر سکتا ہے؟ منتقل کر سکتا ہے. کبھی بھی آپ وہ چیز اپنے بچوں کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے. بچے بڑی جلدی اس ریاکاری کو معلوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا باپ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے بندے یشوع کی مثال ایک بہت بڑا پیغام ہے. جو کچھ وہ ایمان رکھتا تھا اس نے سارے قبیلے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، تمام قبیلوں کے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ذمہ داری لینا بہت بڑی بات ہے. آج کا باپ جو ہے یا والد جو ہے وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آج کا باپ یا والد جو ہے وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی اس ایمان اور دلیری سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش
کریں گے. اب وہ یہ دلیری سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سارے گھرانے کو بشمول میں اور میرا سارا گھرانہ خدا کے گھر میں آئے گا. کیا کوئی باپ کہہ سکتا ہے آج؟ اگر کوئی باپ ایسا کہہ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی دلیری اور ہمت کی بات ہے. وہ ایمان جو نسلوں تک منتقل ہوتا ہے وہ ایمان پہلے ایک نسل میں ضرور آنا چاہیے. رب دی کرے گی عبادت ایک پیڑھی جیڑی آون والی پیڑھی نو رب دی خبر پہنچاوے گی. ایک پیڑھی عبادت کرے گی اور دوسری پیڑھی کو, آنے والی نسل کو یا آنے والی پیڑھی کو اس ایمان کی اس نسل تک جو ہے ایمان کی میراث جو ہے وہ منتقل کی جائے گی. کبھی بھی آپ خشک کنویں سے پانی کی توقع نہیں کر سکتے. اسی طرح سے روحانی طور پر خالی باپ سے روحانی نشو نما کی توقع آپ نہیں کر سکتے. 7ویں آیت پڑھتے ہیں, اس کا پہلا حصہ تو لکھا ہے, اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. You shall teach them diligently to your children. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا ان احکام کو؟ ایمانداروں سن لیجئے, یہ آپشنل نہیں ہے, یہ لازمی ہے. بچے 9th 10th کے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے 2 طرح کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کے. کچھ اختیاری سبجیکٹس ہوتے ہیں جنہیں آپشنل سبجیکٹس کہا جاتا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں کمپلسری سبجیکٹس. جو اختیاری ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بایو رکھنی ہے, آرٹس رکھنی ہے, فلاں رکھنا ہے, مطلب سائنس رکھنی ہے, کمپیوٹر رکھنا ہے, وہ ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے سبجیکٹس کی. لیکن یہ سبجیکٹ ایسا ہے جو بالکل بھی آپشنل نہیں ہے بلکہ کمپلسری ہے, لازمی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اور یہ حکم ہے کہ تو ان حکموں کو کیا کرنا, اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. یہ حکم اختیاری نہیں ہے بلکہ یہ ایک الہی حکم ہے. جب ذہن نشین کرنے کی بات کی جاتی ہے, یا جو لفظ انگلش میں استعمال ہوا ہے ڈیلیجنٹلی, تو اس کا مطلب ہے جاں فشانی سے, تندہی سے, بڑی توجہ سے, جان لگا کر, بڑی لگن سے جو ہے اپنے بچوں کو ان احکام کے بارے سکھا. اب جب ڈیلیجنٹلی یہ سکھانا ہے, تندہی سے سکھانا ہے, جاں فشانی سے سکھانا ہے, اس میں ایک تواتر ہونا چاہیے, اس میں دہرایا جانا چاہیے, ریپیٹیشن ہونی چاہیے, کنسسٹنسی ہونی چاہیے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر انٹینشنل ایفرٹ ہونی چاہیے, ارادی کوشش ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں جب بچوں کو آپ سکھاتے ہیں تو کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے اکثر بہت سارے والدین کو یہ جملہ بولتے دیکھا ہے, خود ہی سیکھ جان گے. کبھی آپ نے یہ جملہ سنا ہے؟ والدین کیا کہتے ہیں؟ خود ہی سیکھ جان گے. یہ جو خود ہی سیکھ جان گے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ ہمارے گھرانوں میں انٹینشنل ٹیچنگ کی ضرورت ہے, ارادی تدریس کی. ایسی تدریس, ایسا سکھایا جانا جس میں ارادہ شامل ہو, توجہ شامل ہو. یہ نہیں خود ہی سیکھ سکھ جان گے. یہ جملہ انتہائی غلط ہے بچوں کی تربیت کے لیے. اگر خود ہی سیکھ جانا ہوتا تو کبھی خدا کا کلام یہ نہ کہتا کہ تو اپنے بچوں کے یہ ذہن نشین کرنا, بلکہ کیا لکھا ہے؟ اٹھتے وقت, بیٹھتے وقت, لیٹتے وقت تم کیا کرنا, انہیں راہ چلتے وقت ان کے کیا کرنا؟ ذہن نشین کرنا. اگر
یہ خود ہی سیکھ جانے والا عمل ہوتا تو پھر خدا کا کلام کبھی یہ نہ کہتا کہ اپنے بچوں کے تم گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ ہمارے گھروں میں انٹینشنل ٹیچنگ کی انتہائی ضرورت ہے، جسے ارادی تدریس کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کے بارے خدا کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بات بڑے غور سے سنیے گا۔ خداوند کے بندے ابراہیم کے بارے خدا کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں، پیدائش کی کتاب 18واں باب 19ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا۔ آج کیا خدا آج کے باپ کے بارے میں خدا یہ کہہ سکتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ فلاں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو وصیت کرے گا؟ لیکن ابراہیم کے بارے خدا کہتا ہے پیدائش 18واں باب 19ویں آیت کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور اپنے گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں۔ مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ آج لوگ وصیت پتہ کس چیز کی کرتے ہیں؟ وصیت ہی آج فرق ہے۔ وصیت کرتے ہیں آ پلاٹ ایدا ہے، اے جگہ ایدی ہے، پتر اے جگہ تواٹی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وصیت غلط نہیں ہے، یہ وصیت کسی بھی طرح سے اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو وصیت ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ وصیت ایمان کی وصیت ہے۔ وہ وصیت کس کی ہے؟ وہ وصیت ایمان کی وصیت ہے کہ وہ وصیت بچوں کو کی جانی چاہیے۔ اور اس نے یہ نہیں کہا خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم جو یہ میں جانتا ہوں کہ ابراہیم اپنے بچوں کو یہ وصیت کرے گا کہ یہ جگہ تمہاری ہے، وہ جگہ تمہاری ہے اور یہ جگہ تمہاری ہے، نہیں، بلکہ جو ضروری بات ہے اس کی وصیت کرے گا۔ اور وہ ضروری وصیت یہ ہے کہ تم خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ Children do not automatically learn godliness. They must be intentionally taught. بچے کبھی بھی خدا پرستی آٹومیٹکلی نہیں سیکھتے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ خدا پرستی بچے خود بخود نہیں سیکھتے، بلکہ ارادی طور پر خدا پرستی بچوں کو سکھانی پڑتی ہے۔ سن لیجئے کان کھول کر یہ بات، اگر آپ اپنے بچوں کو خدا کے کلام سے نہیں بھریں گے تو پھر دنیا اپنی باتوں سے آپ کے بچوں کو بھر دے گی۔ یہ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو خدا کے کلام سے نہیں بھریں گے تو دنیا اپنی باتوں سے آپ کے بچوں کو بھر دے گی۔ ایک بچے کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے۔ وہ استاد باپ ہو سکتا ہے، ماں ہو سکتی ہے، خاندان ہو سکتا ہے، خاندان کے کچھ خاص لوگ ہو سکتے ہیں بچوں کے استاد۔ بچوں کا استاد ماحول ہو سکتا ہے، بچوں کا استاد آپ کا گھر ہو سکتا ہے۔ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کا استاد کون ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کا استاد کون ہے؟ میں باپ جو خود میں باپ ہوں، میں بچوں کا استاد ہوں یا کوئی تائی، چاچی، پھپھی، پھپھا یہ استاد ہیں؟ سب سے پہلے بچے کے لیے استاد جو ہے اس کا باپ ہونا چاہیے۔ میں پھر دہراتا چلوں، اگر آپ اپنے بچوں کو خدا کے کلام سے نہیں بھریں گے تو دنیا اپنی باتوں سے آپ کے بچوں کو بھر دے گی۔ جب 7ویں آیت کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔
مطلب روزمرہ زندگی میں ایمان کی میراث کو تعمیر کیا جانا چاہیے، ایک دن نہیں۔ یہ جو لکھا ہے نا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے وقت، راہ چلتے وقت، مطلب یہ کہ ایمان کی میراث ہر روز بچوں میں منتقل تو ہو گئی، منتقل ہونے کے بعد ایمان کی تعمیر کی جانی بڑی ضروری ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ آپ نے ایک بار بتا دیا کہ ہمارا یہ ایمان ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہمارا سارا عقیدہ ہے، یہ آپ نے ایمان منتقل کیا، لیکن ایمان منتقل کرنے کے بعد ایمان کی تعمیر کرنا ضروری ہے۔ اور وہ ایمان کی میراث اسی طرح سے تعمیر ہو سکتی ہے جو خدا کے کلام نے نقشہ بتایا ہے کہ گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ بچوں کی تربیت یا اصلاح کرنا، یہ بات سن لیں، بچوں کی تربیت یا اصلاح کرنا صرف چرچ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو پتہ ہے خداوند کا بندہ کیا لکھتا ہے؟ اور مجھے وہ تیرا بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ مطلب تیموتھیوس نے وہ ایمان جو تھا، وہ ایمان اس میں کہاں سے پروان چڑھا تھا؟ اس کی ماں اور اس کی نانی کی وجہ سے۔ مطلب وہ ایمان جو پروان چڑھا تھا اس کے گھر کے سبب سے چڑھا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی میراث صرف منتقل کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس ایمان کی میراث کو ہر روز تعمیر کرنا ضروری ہے۔ بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں؟ میرا سوال ہے آپ سے۔ بچے ایک دن میں زبان سیکھ جاتے ہیں؟ بچے 2-3 دن میں زبان سیکھ جاتے ہیں؟ ہفتہ، مہینے میں زبان سیکھ جاتے ہیں؟ نہیں۔ بچوں کے ساتھ جو زبان ہر روز بولی جاتی ہے، کم از کم 3-4 سال تک بچے وہ زبان سیکھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن ہسی ایمان دے بارے دسیے تو دوجے دن ایمان سارا ہی سیکھ جانا؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ چلڈرن لرن لینگویج تھرو کانسٹنٹ ایکسپوجر۔ جب بچوں کے ساتھ متواتر یا مسلسل ہم کنیکشن میں رہتے ہیں اور وہ زبان بولی جاتی ہے بار بار اس کے ساتھ، تو بچہ زبان جو ہے کیا کرتا ہے؟ سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے خدا پرستی یا ایمان کی میراث تب تعمیر ہوتی ہے جب ہر روز بچوں کے ساتھ ایمان کی زبان بولی جائے۔ بچے اردو زبان سیکھ لیتے ہیں، اگر انگلش گھرانے میں پیدا ہوں تو انگریزی سیکھ جاتے ہیں، جاپانی گھرانے میں پیدا ہوں تو جاپانی سیکھ جاتے ہیں۔ بچے ایماندار گھرانے میں پیدا ہوں اور ایمان کی زبان نہ سیکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمی کہاں ہے؟ کمی یہاں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایمان کی زبان نہیں بولتے۔ اگر ایمان کی زبان نہیں بولیں گے تو بچے کیسے ایمان میں ترقی کریں گے؟ 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں۔ دیکھیں، اس میں ہاتھ بھی شامل ہیں، پیشانی بھی شامل ہے، ماتھا بھی شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہاتھ کس کی علامت ہے؟ ہاتھ کاموں کی علامت ہے۔ ہاتھوں سے بندہ کام کرتا ہے۔ ہاتھ کس کی علامت ہے؟ کاموں کی علامت ہے۔ پیشانی کس کی علامت ہے؟ ماتھا۔
ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر آپ کا مائنڈ، آپ کا ادھر سے سارے خیال آتے ہیں، برین آپ کا ادھر ہے، رائٹ؟ تو جب برین ادھر ہے مطلب تیرے کام، تیرے خیالات اور تیری ترجیحات جو ہے وہ خدا ہونی چاہیے۔ خدا کا کلام جو آپ سوچتے ہیں اس پر اثر رکھتا ہے، خدا کا کلام جو کچھ آپ کرتے ہیں اس پر اثر رکھتا ہے، اور خدا کا کلام جو زندگی آپ گزارتے ہیں اس پر اثر رکھتا ہے۔ اس لیے جب یہ لکھا ہے کہ تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، تیرے خیالات، تیری ترجیحات، تیرے کام جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہونے چاہیے۔ بچے ہمیشہ آپ کی ہدایات سے زیادہ آپ کے کاموں کی پیروی کرتے ہیں۔ خداوند کا بندہ ایوب کیا کرتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ خداوند کا بندہ ایوب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا تھا اور قربانی چڑھاتا تھا۔ قربانی علامت ہے شکر گزاری کی۔ اپنے بچوں کے لیے شکر گزاری کرتا تھا اور ہر روز ان کے لیے کیا کرتا تھا؟ دعا کرتا تھا۔ یہ ایک اچھے باپ کی علامت ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نامی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ ایمان کی میراث گھر کے ماحول کو تعمیر کرتی ہے۔ کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا یہ ایمان کی میراث تعمیر کرتی ہے۔ جب گھر کا ماحول جو ہے وہ ایمان کی میراث والا ہو تو پھر بچے صبح اٹھ کر گیت گاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اور اگر گھر کا ماحول جو ہے وہ ایمان کی میراث کے بغیر ہو تو بچے پھر اپنے مطابق جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جب یہ لکھا گیا کہ تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے گھر کا ماحول جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ہو۔ تیرے گھر کا ماحول خدا کے کلام کے مطابق ہو، جہاں خدا کی عزت کی جاتی ہو، جہاں خدا کے کلام کو ترجیح دی جاتی ہو، جہاں ہر روز دعا کو عمل میں لایا جاتا ہو، اور جہاں مسیح کو وہ رتبہ دیا جاتا ہو جس رتبے کے وہ لائق ہے۔ ایسا گھرانہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ایسی میراث چھوڑیں گے، ایمان کی میراث چھوڑیں گے، تو پھر ایسا گھرانہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ پھر اس کے گھر کے پھاٹکوں پر بھی لکھا ہوتا ہے، دروازوں پر بھی لکھا ہوتا ہے، چوکھٹوں پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایمانداروں کا گھر ہے، یہ خدا کے لوگوں کا گھر ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ A Christian home is not identified by its decoration but by God's presence. بہت خوبصورت بات ہے یہ۔ ایک مسیحی گھرانہ جو ہے اس کی پہچان اس کی سجاوٹ یا چمک دمک سے نہیں ہے۔ ایک مسیحی گھرانے کی پہچان خدا کی حضوری سے ہے۔ ایسا گھر جہاں خدا کے نام کی تمجید کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، اس کے نام کے جلال کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بائبل مقدس میں سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ابراہم، خداوند کے بندے ابراہم نے کون سی میراث چھوڑی پتہ ہے آپ کو؟ خداوند کے بندے ابراہم نے ایمان اور فرمانبرداری کی میراث چھوڑی۔ ایوب نے کون سی میراث چھوڑی؟ شکر گزاری اور روزانہ دعا کی میراث چھوڑی۔ یشوع نے کمٹمنٹ اور عہد کی میراث چھوڑی کہ جو میں نے کمٹ کر لیا ہے، جو میں نے عہد کر لیا ہے،
میں اس عہد پر قائم رہوں گا کہ میں اور میرا گھرانہ زندہ خدا کی پرستش کریں گے۔ خداوند کے بندے یوسف نے وفاداری کی میراث چھوڑی، وہ خدا کی راہ سے بھٹکا نہیں، ہر آزمائش کے سامنے خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ لیکن ہمیں کچھ ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں ایلی کاہن کی کہ وہ اپنے بیٹوں کی اس طرح سے تربیت نہ کر سکا۔ جب ہم روحانی تربیت کو نظر انداز کرتے ہیں تو ہمارے بچے بکھر جاتے ہیں، اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں مخاطب ہوں گھروں کے سربراہان سے، میں مخاطب ہوں والد صاحبان سے، میں مخاطب ہوں تمام آباء سے، میں مخاطب ہوں والدان گرامی سے۔ پورے دل سے خدا سے محبت رکھیں، آپ کی اولاد بھی پورے دل سے خدا سے محبت رکھنا سیکھے گی۔ ہر روز اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، آپ کے بچے بھی ہر روز دعا کیا کریں گے۔ اپنے خاندان کے ساتھ مل کر روزانہ خدا کا کلام پڑھیں، یہ آپ کے گھرانے کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ اپنے خاندان میں ورشپ اور پرستش کو جو ہے وہ ضروری حصہ بنائیں اور ایسی مثال قائم کریں جو مسیح نے مثال ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ آخر پر میں پھر سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں تمام والد صاحبان سے اور پوچھنا چاہتا ہوں چند سوال۔ پہلا سوال یہ ہے جو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، What spiritual inheritance am I leaving behind؟ میں کون سی روحانی میراث اپنے بچوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں؟ پہلا سوال اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سوال جو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، Will my children remember my faith more than my possession؟ کیا میرے بچے میری جائیداد سے زیادہ میرے ایمان کو یاد رکھیں گے؟ تیسرا سوال جو والد صاحبان کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، Do my children see me praying؟ کیا میرے بچے مجھے دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ چوتھا سوال جو ایک باپ کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، Am I leading my family toward Christ؟ کیا میں اپنے خاندان کو یسوع مسیح کے قدموں میں لے کر آ رہا ہوں کہ نہیں لے کے آ رہا ہوں؟ یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور چند سوال میں بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچے کان کھول لیں اور یہ سوال غور سے سنیں اور اپنا احتساب کریں۔ Am I thankful for the spiritual influence of my father؟ کیا میں اپنے باپ کی روحانی زندگی کے اثر کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں؟ بچوں سے یہ سوال ہے، اگر آپ کا باپ ایک راست باز انسان ہے تو کیا آپ خدا کا شکر کرتے ہیں؟ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں راست باپ بخشا ہے، ہمیں ایک ایسا باپ بخشا ہے جو ہماری دنیاوی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کیا آپ اب شکر کرتے ہیں؟ اگر شکر نہیں کرتے تو کبھی ایسے بچوں کو دیکھیں جن کے باپ جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں، جن کے باپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، جن کے باپ گھر کا پراپر طریقے سے نظام نہیں چلاتے اور اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھال رہے، کبھی ان خاندانوں کا حال دیکھیں، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بچے کیا کریں گے؟ شکر کریں گے۔ خداوند تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایسا باپ بخشا ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، نہ صرف ہماری جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے بلکہ ہماری روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں ایسے باپ کے لیے کہ تو نے ہمیں ایک ایماندار باپ عطا کیا ہے۔ اگر بچے شکر ادا نہیں کرتے تو یہ بچے غلط کرتے ہیں۔ اگلا سوال بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں،
Am I continuing the legacy of faith that has been passed to me? کیا وہ ایمان کی میراث جو مجھے منتقل کی گئی ہے، کیا میں اس کو جاری رکھے ہوئے ہوں؟ وہ دیا جو میرا باپ جلاتا تھا، کیا آج میں بھی وہ دیا جلا رہا ہوں کہ نہیں جلا رہا؟ کہ میں پہلے والے دیے بھی بجھا دیتے ہیں سارے؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جو دیا آپ کے باپ نے جلایا تھا، اگر وہ دیا آج آپ نہیں جلا رہے، آپ غلطی پر ہیں۔ وہ ایمان کی میراث جو آپ کے باپ نے چھوڑی تھی، اگر اس ایمان کی میراث پر قائم نہیں ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، بچوں کو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زمینی باپ کبھی کامل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے زمینی باپ جب تک اس دنیا میں کامل نہیں ہو سکتے۔ بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، بہت سی ناکامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا ایک باپ ہے جو ہر طرح سے کامل اور ہر طرح سے مکمل ہے، جسے ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ وہ باپ ایسا ہے، ایک ہی باپ ہے جو آسمانی باپ ہے، اور وہ خدا ہے جسے ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ایمانداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک وقت آئے گا جب ہم اپنے پرفیکٹ فادر سے، کامل باپ سے ملیں گے۔ پھر وہاں کوئی ضرورت بھی نہیں رہے گی، کوئی چاہت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ باپ پہلے ہی آپ کی چاہتوں کو، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ خداوند ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے والد صاحبان کے لیے خداوند کا شکر کرتے رہیں، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرما برداری کو پورا کرتے رہیں، جس طرح سے اس فرما برداری کو خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا، اپنے باپ کے تابع رہا۔ ہم بھی اپنے والد صاحبان کے تابع رہیں، ان کا حکم مانیں، اور اس عرفان میں بڑھتے جائیں، اس میراث میں بڑھتے جائیں، اس میراث میں تعمیر ہوتے جائیں، جس میراث کا بیج جو ہے، ایمان کی میراث کا جو بیج ہمارے دلوں میں بویا گیا ہے، اس میں قائم رہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور روح القدس ہماری رہنمائی کرے۔